آخری چیز جس کے لیے ہم نے یہ بات شروع کی تھی وہ کیا؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں حاضر ہوا ایمان اور احتساب کی حالت میں، مومن تھا وہ، ایمان بھی تھا اس کے پاس اور احتساب بھی تھا۔ احتساب مطلب کہ ثواب کی نیت سے وہ حاضر ہوا تھا، کسی اور غرض سے حاضر نہیں ہوا تھا، چہرہ دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، احتساب کی نیت سے حاضر ہوا تھا کہ ثواب کی غرض سے حاضر ہوا۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ اور وہ یہاں تک اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اس نے جنازے کی نماز ادا کی اور اس کے دفن سے فارغ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا وہ جس وقت لوٹتا ہے تو 2 قیرات اجر کے ساتھ لوٹتا ہے، 2 قیرات اجر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا 1 قیرات کا اجر اتنا ہے جتنا احد پہاڑ ہے، جتنا احد پہاڑ ہے اتنا 1 قیرات کا اجر ہے۔ 2 قیرات احد پہاڑ ڈبل ہو جائے تو 2 قیرات کا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے صرف نماز پڑھی اور لوٹ آیا اور تدفین میں حاضر نہیں ہوا اس کو کم سے کم 1 قیرات اجر ملے گا۔ نماز جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب سے ذمہ ثابت ہو گیا، لیکن ہم وہاں حاضر ہوں، ایک بڑی بھیڑ وہاں حاضر ہو اور اس کے باوجود ہم وہاں کھڑے رہیں اور ہم اتنی توفیق بھی حاصل نہ کر سکیں کہ وضو بنا کر کے کم سے کم کچھ نہیں آتا مشابہت ہی اختیار کر لیں کہ جنازے میں اتنی بڑی بھیڑ تھی، حاضر تھی، چند لوگ پڑھ رہے تھے باقی سب کھڑے، اچھا اس کو ہم اور آسان کر دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں 2 رکن ہیں، رکن مطلب کہ جو اس میں اصل چیز ہے جس کے بغیر ہوگا ہی نہیں نماز جنازہ، وہ ہے قیام اور 4 تکبیریں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے، 4 تکبیریں آپ نے کہہ دی، قیام کر لیا، کم سے کم مشابہت اختیار کر لی، جو اجر آپ کو وہاں ملنے والا تھا لوگوں کے ساتھ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ بھی اس اجر میں شریک ہو جائیں جو رحمت اللہ وہاں نازل فرما ہے۔ اب دوسری چیز کیا؟ سنت 3 ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، حضور پر درود بھیجنا اور میت کے لیے دعا کرنا، یہ نیت میں بھی شامل ہے۔ آپ کو نیت یاد نہیں ہے، قاعدے وغیرہ میں لکھی ہوتی ہے، عربی میں نیت ہے، تو نیت زبان سے کہنے کا معاملہ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، خواہ وہ یہ نماز ہو خواہ جنازے کی نماز ہو، آپ دل میں ارادے لے کر کے آئے، کھڑے ہوئے ہیں، جس نماز کی نیت لے کر کے آئے وہی نماز آپ پڑھ لیں، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا مستحب ہے، کہہ لیے تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، بہتر ہے یہ کہا جائے، لیکن دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ اسی طرح جنازے میں آپ نیت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اب جب اللہ اکبر کہا گیا پہلی تکبیر کے بعد تو جو ثنا آپ یہاں پڑھتے تھے وہی ثنا آپ وہاں پڑھ لیجیے، اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے وجل ثناؤک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، وجل ثناؤک کا اضافہ ہے، تو جو ثنا آپ یہاں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں۔ دوسری تکبیر ہو اور اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد۔ تو جو دعا جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی آپ کو دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر یہ درود بھی یاد نہ ہو تو جو درود آپ کو بن سکتا ہے وہی پڑھنے، وہی کافی ہے۔ آپ نے کہہ دیا اللهم صل على محمد، وہ بھی کافی ہو گیا۔ تیسری تکبیر کہی گئی تو اب میت کے لیے دعا کرنا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ کتنی ہی پیاری دعا ہے، اے اللہ بخش دے ہم میں سے زندہ کو بھی، ہم میں سے مردوں کو بھی، ہم میں سے جو یہاں حاضر ہوئے ان کو بھی اور جو یہاں غائب نہیں حاضر ہوئے ان کو بھی، ہم میں سے جو چھوٹے اللہ انہیں بھی بخش دے اور ہم میں سے جو بڑے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ۔
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو تم موت عطا کر اس کو ایمان پر موت عطا کر. تو یہ دعا پڑھ لیں. اور اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا بھی کہہ دیا آپ تو دعا ہو گئی. ربنا آتینا آپ کو یاد ہے وہی پڑھ دی، وہ بھی کافی ہو گئی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آپ کو یاد تھی وہ بھی پڑھ دیا آپ نے، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی. تو کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ موافقت اختیار کی جائے، نماز پڑھی جائے. وضو بنانا ہے اور آپ کو آ کر کے نماز پڑھنا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جنازے کو لے کے چلنے کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 قدم جنازہ لے کر کے چلے اللہ رب العزت اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف فرما دے گا. گناہ صغیرہ نہیں کہا حضور نے، گناہ کبیرہ بڑے گناہ. 40 قدم لے کر کے چلا تو حضور نے فرمایا اللہ 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. اب جب بیعت میں اور جنازے میں حاضر ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حضور نے مقام پہ فرمایا اذکروا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑ دینے والی، خواہشات کو ختم کر دینے والی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا الموت، موت ہے. جنازہ جب جائے تو موت کا تصور کم سے کم ذہن میں رہے. ہنسی مذاق نہ ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو، نہ خاص کر قبرستان میں اور جنازے میں شرکت کے وقت. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنازے میں جا رہا تھا اور ہنستا ہوا جا رہا تھا. حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صاحب. اس شخص کو جب دیکھا تو اس سے کہا کہ تو جنازے میں شریک ہو کر کے ہنستا ہے، کہا آج کے بعد کبھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا. تو جب جنازے میں حاضر ہوں تو کم سے کم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. خواہ قبرستان ہو یا جنازہ ہو، جنازے میں کاندھا دیں، اس میں اجر و ثواب ہے. نماز میں شریک ہو اور تدفین میں شریک ہو سکتے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس تو تدفین میں شریک ہو. یہ وہ اجر ہے جو قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر کے ثابت ہوں گے اور ہمارے لیے بڑا اجر ثابت ہوں گے. اللہ رب العزت جو مسلمانوں کا حق یہاں بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، اللہ رب العزت ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ سن لیں. پہلا حق یہ کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرے. دوسری چیز یہ کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. جب وہ اس سے نصیحت مانگے کہ بتاؤ میں یہ کروں یا نہ کروں تو اس کو صحیح بات بتائے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے. اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کی الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دے. اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. اور جب وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت و جنازے میں حاضر ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان حقوق کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرمانے. آج بڑی مسجد میں